بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ شرک و بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہٹ دھرمی اور مطالبے پر 3 سال تک قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے باغات و کھیتیاں سب برباد ہو گئی۔ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ بالآخر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور 1 ہفتے تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن کے شہر حضرموت چلے گئے اور یہاں 50 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد 464 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اتنے بڑے کام میں اسے تھکن بھی نہیں ہوئی ہے، جبکہ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر اور سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا 7 زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ خلاصہ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو باسی بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انداز۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لاتے تو اس انداز سے سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگتا اور جاگنے والا آپ کا سلام سن لیتا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، غصہ دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جب کوئی اسے غصے کی حالت میں پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دنیا کے بارے میں۔ کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کافی ہو جائے وہ بہتر ہے اس سے زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن یہ گناہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی
اور ان کے خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کیا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔